چیلنج ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک، میرا دعویٰ ہے صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، یہ احمد رضا کی صدا ہے، صرف اللہ، یہ داتا گنج بخش کی صدا ہے، صرف اللہ، یہ امام اعظم کی صدا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، یہ مجدد کی صدا ہے، صرف اللہ، شاہ عبد الحق نے کہا ہے صرف اللہ ہی خدا ہے۔ اہل سنت فقہا، اہل سنت مجددین، اہل سنت مجتہدین، اہل سنت مفسرین، فیروز اللغات کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت ان کا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر ہم نے ثابت کرنا ہے دلائل سے کہ اللہ کا نام ہے خدا، اور اس پر اجماع ہے، اور جب لفظ اللہ کا ترجمہ ہے تو جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی کسی کو کسی معنی میں بھی خدا نہیں کہہ سکتے۔ ایک پیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر لبیک تم لبیک میں دو خدا بناؤ گے تو تباہی ہو جائے گی۔ ذرا سناؤ ان کو کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ وہ جیسے آتا ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ وضاحت ہے ان کی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، مناظرہ کا چیلنج انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیک میں تو تباہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا، اور مناظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لیے بھی آتا ہے، یہ میرے سامنے فیروز اللغات پڑھی ہوئی ہے، اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آقا بھی اور حاکم بھی۔ تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب بندوں کے لیے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آتا ہے، علی شیر خدا بھی علی ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں۔ داتا اللہ بھی ہے، اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اب جو میں نے بات کہی کہ میں نے الزام تو نہیں لگایا ان پر، بولو تو صحیح۔ یعنی وہ لفظ خدا کو لفظ داتا، لفظ خدا کو لفظ علی، لفظ مولا، ان پر قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، بندوں پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے۔ کس پر؟ صرف ہی، زور سے کہو، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی لفظ خدا اللہ کے سوا کتنی کوئی بزرگ شخصیت کیوں نہ ہو اس پر بولے گا تو یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا، یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزوم کفر آیا ہے، اور قائل لزوم کفر کا بھی منکر ہے۔ لوگ کچھ اضافت والی باتیں چھیڑے رہے، قائل نے تو یہ واضح کر دیا جیسے اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں، بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی استغفر اللہ، معاذ اللہ،
قائل نے کہا جیسے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی. اور دوسری اضافت والی بات ویسے نہیں انہوں نے اضافت سے موضوع ہی نہیں رہا, اضافت خود واضح کر دیا. لبیک میں دو قائد ہوں تو پھر یہ تھا کہ خدا کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے, لیکن کہنے والے نے تو قائد یا لیڈر کا لفظ ہی نہیں بولا, بولا ہی لفظ خدا ہے کہ لبیک میں اگر دو خدا بنا لو گے, دو خدا بنا لو گے, تو ادھر بات یہاں تک آ گئی کہ کوئی بات نہیں, اللہ بھی خدا ہے بندہ بھی خدا ہے. جبکہ ہمارا سارا لٹریچر بھرا ہوا اس بات سے کہ ایسا کہنے سے تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر آگے بچوں تک رٹوا دیا گیا, ایمان پر حملے, اللہ کی شان پر حملے. کیا کہا کسی نے, میں آج بھی ان پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا, اپنی طرف سے فتویٰ, تم حوصلہ رکھنا, میں فتویٰ بولو تو صحیح, میں فتویٰ میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں. میں صرف ائمہ کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں گا. اگر کوئی یہ کہے تو ائمہ نے کیا کہا, اب ان ائمہ کا کوئی امام احمد رضا بریلوی کا تو ان سے لبیک کی چیئرمینی کا کوئی جھگڑا تو نہیں تھا نا. شاہ مصطفیٰ رضا جو ان کے پیر ہیں, یہ فتویٰ ان کا میں بھی پڑھنے والا ہوں, ان کا تو کوئی چیئرمینی کا جھگڑا نہیں تھا نا. میں پیچھے انبار لگاؤں گا دلائل کے انشاءاللہ, کیونکہ آخر اپنے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے, خدا کی شان بیان کرنی ہے. یہ ہے میرے پاس الفتاوی المستفویہ, اتفاق سے صوفی گلزار احمد قادری صاحب جو حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان, جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے, فروز لغات والے نہیں, مفتی اعظم ہند, اعلی حضرت کی فقاہت کے وارث مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ, جن کے خلیفہ مجاز یہ صوفی گلزار احمد قادری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے فتاوی کے اندر صفحہ نمبر 31 ہے. سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواب, اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل پر, آگے کیا ہے, ہی, اللہ عز و جل پر ہی پر زور لگاؤ, اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق. اب دیکھو آگے وہ کیا لکھتے ہیں, میں نے جو کہا ویسے نہیں کہا, اللہ کا فضل ہے ہماری گھٹی بھی حافظ الحدیث کے ہاتھوں کی ہے. سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں ہر صدی میں, سلف سے لے کر خلف تک تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے. نکیر کا معنی انکار. یہ نجد والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تو پیچھے نمائندہ کوئی نہیں, ہمارے ہر صدی میں ہے. ہر قرن میں بلا نکیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کو خدا نہ کہو. بلا نکیر اللہ پر خدا کا اطلاق ہوتا رہا ہے. اب لفظ خدا اصل میں ہے کیا, جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ خدا اور اللہ کے صفاتی ناموں میں فرق ہے. صفاتی کتنے نام ہیں جو خود ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں 100 آیات پیش کی کہ وہ اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں, بندے پر بھی بولے جاتے ہیں, اللہ پر اور معنی کے لحاظ سے, بندے پر اور معنی کے لحاظ سے. مگر بریلی کے شاہ کہہ رہے ہیں خدا وہ ہے جو خود موجود ہوا ہو اور اسے کسی نے موجود نہ کیا ہو. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے الوہیت پر پوری جنگ لڑی ہے. 20 محاذوں پر. کتنے محاذوں پر؟
20 محاذوں پر یہ چھوٹے مجاہد نہیں، 20 محاذوں پر جنگ لڑی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ توحید میں، کس میں؟ ہاں، کس میں؟ لفظ خدا پر بلا وجہ ان کے عرس پہ ہم نے یہ سیمینار نہیں رکھا۔ یہ جنگ اصل میں جیتے ہی وہ ہیں، لفظ خدا والی، اور لوگوں کو پتہ نہیں کس لیے مروڑ اٹھ رہا تھا۔ عرس اعلی حضرت کا ہو اور زمانے کو ضرورت ہو لفظ خدا کی وضاحت کی، اور یاد رکھو جو لفظ خدا کی عزت کرے گا وہی آسیہ ملعونہ کے خلاف نکلے گا۔ آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، وہ تو یہ نہیں اب ہم وہ کہ لفظ خدا کیوں بول رہے ہیں، یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ لفظ خدا کے لحاظ سے بھی پوچھنا تھا کہ کب نام لینا جائز ہے اللہ کا۔ اب دیکھیے اعلی حضرت نے جو جنگ لڑی کس کس کے خلاف، میں باحوالہ فلاسفہ کے خلاف، کس پر؟ لفظ خدا پر۔ آریہ کے خلاف، نمبر 3 مجوسیوں کے خلاف، نمبر 4 یہود کے خلاف، نمبر 5 نصارہ کے خلاف، نمبر 6 نیچریوں کے خلاف، نمبر 7 چکڑالویوں کے خلاف، نمبر 8 قادیانیوں کے خلاف، نمبر 9 رافضیوں کے خلاف، نمبر 10 وہابیوں کے خلاف، نمبر 11 دیوبندیوں کے خلاف، نمبر 12 غیر مقلدوں کے خلاف، اور اس 12 نمبر کے بعد پھر اجمال ہے صرف اللہ، صرف اللہ یہ رضا کی صدا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اب یہ صفحات آپ مطالعہ بھی کر لینا جا کر۔ آپ نے شرطیں بتائیں کہ خدا ہوتا کون ہے۔ لفظ اللہ کی بات نہیں ہو رہی، لفظ خدا کی۔ یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا، پھر آریہ کے جھوٹے خدا، پھر رافضیوں کے جھوٹے خدا، یعنی جو ان کی تعلیمات میں خدا کے بارے میں کنسپٹ تھا، اعلی حضرت نے کہا یہ تو خدا کا میرٹ ہی پورا نہیں ہوتا، تم مانتے ہو جھوٹا کوئی مان رہے ہو، سچا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ جو تو اس کو تم، یہ تو انسانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں اور تم اللہ کو ایسا کہتے ہو۔ کہا نہیں، انسان اور ہوتے ہیں، خدا اور ہوتا ہے۔ 12 محاذوں پر یہ تفصیلاً جو مجاہد توحید کا پرچم لے کے کھڑا تھا، اور بیس کیا ہے؟ لفظ خدا۔ بیس کیا ہے؟ کہ سارے فرقوں کو کہا لاؤ کیا شرطیں ہیں تم جسے خدا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ فرما فیل ہو، ایسا خدا نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ تو بات ہی اور ہے، چونکہ خدا ترجمہ ہے اللہ کا، تو جو معیار الوہیت اللہ میں ہے وہی معیار الوہیت خدا میں ہے۔ تو جو خوبیاں اللہ میں ہونی چاہیے وہی جس ذات پہ لفظ خدا بولا جائے اس میں ہونی چاہیے۔ تو اعلی حضرت نے سب کو کہا کہ تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے، تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے، تم سب کے جھوٹے ہیں، میرا ایک ہے اور وہ سچا خدا ہے۔ دیکھو نا، جو اتنی پوری دنیا سے جنگ لڑی ہوئی ہے لفظ خدا بول کر، اور وہ اعلی حضرت کے سارے کیوں پہ پانی پھیرا جائے اور اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے۔ لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے، ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے۔